आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रज़ा। कामरान खान साहब सालाना तातीलात पर हैं, लिहाजा प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के बैंक अकाउंट्स ज़ब्त और असासे नीलाम करने का हुक्म दिया है, जबकि इसहाक़ डार की गाड़ियाँ कब्ज़े में लेकर सूबाई हुकूमत के हवाले करने की हिदायत की है। एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज मोहम्मद बशीर ने इसहाक़ डार की जायदाद नीलाम करने के लिए नैब की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया, जिसमें कहा गया कि सूबाई हुकूमत को इख्तियार है कि मफरूर मुलजिम इसहाक़ डार की जायदाद और गाड़ियाँ कब्जे में लेकर नीलाम करे या अपने पास रखे। नैब के मुताबिक इसहाक़ डार के असासों में दुबई में 3 फ्लैट्स, गुलबर्ग लाहौर में 1 घर और 4 प्लॉट्स और इस्लामाबाद में भी 4 प्लॉट्स शामिल हैं। नैब के मुताबिक इसहाक़ डार और उनकी अहलिया के पास पाकिस्तान में 3 लैंड क्रूज़र्स, 2 मर्सिडीज़ और 1 करोला है, जबकि उनके पास दुबई में भी 3 फ्लैट्स और 1 मर्सिडीज़ गाड़ी है। नैब दस्तावेज़ात के मुताबिक इसहाक़ डार और उनकी अहलिया के लाहौर और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ बैंकों में अकाउंट्स हैं और इसहाक़ डार बैरून मुल्क 3 कंपनियों में शराकत दार भी हैं, जबकि दोनों मियाँ बीवी ने हजवेरी होल्डिंग कंपनी में 34,53,000 की सरमायाकारी भी कर रखी है। एहतसाब अदालत ने इसहाक़ डार के असासे नीलाम करने का हुक्म दिया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसहाक़ डार इन 25 असासों में से 17 असासे या तो फ़रोख्त कर चुके हैं या खैराती इदारों को अतिया कर चुके हैं। एहतसाब अदालत ने इसहाक़ डार की मुसलसल गैर हाज़िरी पर उन्हें पिछले साल नवंबर में मफरूर और इसके अगले ही माह इश्तिहारी करार दे दिया था। नैब की जानिब से 5 रोज़ कबल इसहाक़ डार की जायदाद ज़ब्त करने की दरख्वास्त जमा कराई गई, जिस पर एहतसाब अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए इसकी इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस के फैसले में साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के खिलाफ असासों में 91 गुना इजाफे का सबूत न देने पर नैब को रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया था, लेकिन इसहाक़ डार एहतसाब अदालत में चंद पेशियों के बाद बैरून मुल्क चले गए थे और मुसलसल तलबी के बावजूद पेश नहीं हो रहे थे। याद रहे कि इसहाक़ डार की वापसी से मुताल्लिक़ केस सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है, जहाँ चीफ जस्टिस साक़िब निसार ने पिछले माह की 11 तारीख को हुकूमत को हिदायत की कि इसहाक़ डार को वापस लाने के इक़दाम किए जाएँ। समाअत के दौरान अदालत को बताया गया कि इसहाक़ डार और उनकी अहलिया के सिफारती पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए। 6 सितंबर को इसहाक़ डार की तलबी के मुताल्लिक़ असख़ुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस मियाँ साक़िब निसार ने रिमार्क्स दिए थे कि एक शख्स लंदन की गलियों में घूम रहा है, वतन वापस आने के लिए तैयार नहीं, अदालत बुलाए तो कहता है मेरे मसल्स पुल हो गए हैं। इसहाक़ डार ने कल एक न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू में कहा कि जिन असासों को नीलाम करने का हुक्म दिया है वो उनके टैक्स गोशवारों में ज़ाहिर शुदा हैं, जबकि जिन गाड़ियों की बात की जा रही है उनमें से आधी तो फरोख्त हो चुकी हैं। ये 25 एसेट वही हैं जो मेरे रेफरेंस में लिस्ट हुए हुए हैं और जो मेरे चार्ज शीट में लिस्ट हुए हुए हैं। ये 25 में से कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरी एफपीआर की रिटर्न्स में नहीं है। इसमें जो 6 गाड़ियां लिखी हैं उसमें से सिर्फ 2 गाड़ियां हैं, 4 गाड़ियां तो डिस्पोज हो चुकी हैं। कोई 2005 में डिस्पोज हो चुकी है, कोई 2004 में डिस्पोज हो चुकी है। इसी तरह शेयर्स इन हजेरी मुदारवा जो लिखा हुआ है ये 2001 में बिके हुए हैं। शेयर्स इन एचडीएफ सिक्योरिटी जो 2005 में बिके हुए हैं, इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है ना जी। इसी तरह शेयर्स सीएनजी ये 2002 में लिए थे, 2006 में बिक चुके हैं। शेयर्स गल्फ इंश्योरेंस 2001 में ट्रांसफर हो चुके हैं, बिक चुके हैं। शेयर्स कोर केमिकल्स 1997 में बिक चुके हैं। एनआईटी यूनिट्स पीएबी जो है वो मच्योर हो गए अपना 2017 के साल में, फर्स्ट हाफ में। जो मेरे 8 एसेट अब भी है ना, उसमें भी जरा गौर कर ले तो उसमें एक तो मेरा घर है जो मैंने 1988 में खरीदा था, 30 साल, जब मैं पॉलिटिक्स में भी दाखिल भी नहीं हुआ था। और उसके अलावा मेरा 2 बैंक अकाउंट जो इसमें लिस्ट हुए हैं 8 में से 3 आइटम हो गई। 2 गाड़ियां जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जो मेरी सिर्फ 2 गाड़ियां हैं, 5 हो गई, बाकी 3 चीजें ना होने के बराबर। बहरहाल अब ये हुक्म हो चुका है कि इसहाक़ डार साहब के असासों को नीलाम कर दिया जाए या ज़ब्त कर लिया जाए। इस पर मज़ीद बात करेंगे आमिर सईद अब्बासी साहब, हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि इसहाक़ डार साहब की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो नीलाम होंगी और कौन सी हैं जो नीलाम नहीं होंगी, और मजमूई तौर पर ये कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं? जी मसूद साहब, जो नैब ने दरख्वास्त की थी उसमें तो मजमूई तौर पर 25 उनके एसेट्स थे, जिसमें उनके
جو بینک اکاؤنٹس تھے 6 بینک اکاؤنٹس تھے، اس کے علاوہ 13 ان کی منقولہ اور غیر منقولہ پراپرٹیز تھی جس میں گاڑیاں بھی شامل تھی، پلاٹس تھے اور گھر تھے، اور اس کے علاوہ 2 ان کی انویسٹمنٹس تھی جو مختلف کمپنیوں میں انہوں نے کی ہوئی تھی جس میں سوئی ناردرن گیس بھی شامل ہے، اور 7 ان کے وہ اثاثے ہیں جو بیرون ملک میں ہیں۔ یہ تمام وہ اثاثے ہیں جن کو بحق سرکار ضبط کر کے ان کو نیلام کرنے کی استدعا کی گئی تھی نیب کی طرف سے، اور نیب کے پروسیکیوٹر عمران شفیق نے جب یہ درخواست دی تھی تو ساتھ میں تمام پراپرٹیز کی لسٹ بھی دی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ آج جب عدالت نے فیصلہ دیا تو اس موقع پر عدالت نے استفسار کیا کہ نیب نے جو ان پراپرٹیز کی اٹیچمنٹ کی تعمیلی رپورٹ ہے وہ جمع نہیں کروائی، لہٰذا جب تک وہ تعمیلی رپورٹ نہیں آتی تب تک ان ڈاکومنٹس کو یا ان پراپرٹیز کو ہم نیلام کرنے کا حکم نہیں دے سکتے۔ لہٰذا جن پراپرٹیز کی تعمیلی رپورٹ آئی تھی کرکی کی، جن کو کرک کیا گیا تھا جب 6 ماہ پہلے اسحاق ڈار اشتہاری ہوئے تھے، اس وقت اس میں ان کا جو لاہور میں رہائش گاہ ہے گلبرگ ولی، وہ نیلام کرنے کا آرڈر ہوا ہے، اس کا اختیار دے دیا گیا ہے صوبائی حکومت کو۔ اس کے علاوہ ان کے جو 6 بینک اکاؤنٹس ہیں، ان بینک اکاؤنٹس میں جو رقوم ہیں ان کے حوالے سے بھی اختیار دے دیا گیا ہے صوبائی حکومت کو، اور اس کے علاوہ جو گاڑیاں ہیں ان کے حوالے سے عدالت نے استفسار کیا کہ یہ جو 6 گاڑیاں ہیں، 6 کی 6 گاڑیوں کو نہ قبضے میں لیا گیا اور نہ ہی اس حوالے سے کچھ رپورٹ آئی۔ اس حوالے سے عدالت نے حکم دیا کہ ان گاڑیوں کو قبضے میں لے کر ان کی نیلامی کے حوالے سے بھی جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ صوبائی حکومت کرے گی۔ جو 7 ان کی جو دیگر ان کے پلاٹس ہیں یا دیگر پراپرٹیز ہیں جس میں لاہور میں بھی ہے اور اسلام آباد میں بھی ہے، اس کے حوالے سے عدالت نے تعمیلی رپورٹ دوبارہ طلب کر لی ہے کہ جب کرک کی گئی تھی تو اس کی کمپلائنس ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، وہ رپورٹ آئے گی تو اس پر پھر حکم جاری کیا جائے گا۔ جو ان کے انٹرنیشنل پراپرٹیز ہیں ان کے حوالے سے بھی نیب پروسیکیوٹر عمران شفیق نے بتایا کہ 21C کے تحت عدالت ان سے متعلق بھی آرڈر کر دے، لیکن عدالت نے استفسار کیا کہ جب تک کمپلائنس رپورٹ نہیں آتی ان پراپرٹیز سے متعلق، لہٰذا ان تک حکم نہیں جاری کیا جائے گا۔ لیکن جن پراپرٹیز کی کمپلائنس رپورٹ آئی ہے ان کی حد تک عدالت نے آرڈر کر دیا ہے کہ وہ صوبائی حکومت کا اختیار ہے کہ عدالت ان کو نیلام کرے، اپنے پاس رکھے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اسحاق ڈار صاحب قرقی سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ کوئی ان کے پاس راستہ ہے؟ دیکھیے مسعود صاحب، یہ بہت لیٹر سٹیج کے اوپر کورٹ یہ ایکشن لیتی ہے جب عدالت سب سے پہلے سمن کرتی ہے، پھر اس کے بعد بیلیبل وارنٹس ایشو ہوتے ہیں، پھر نان بیلیبل وارنٹس ایشو ہوتے ہیں، پھر ابسکونڈر ڈکلیئر کیا جاتا ہے، پھر اشتہاری ہو جاتے ہیں۔ یہ اشتہاری ہونے کے بعد 6 ماہ کا وقت ہوتا ہے قانون کے مطابق، جس کو ہم عام طور پر 87-88 کی کارروائی کہتے ہیں۔ یہ وہ کارروائی شروع کی عدالت نے، اور جو ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 88 کی سب سیکشن 7 ہے اس کے ذریعے یہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ملزم کی مسلسل عدم حاضری کی وجہ سے عدالت کے پاس اب کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اس کے کہ عدالت اس کی جو پراپرٹی کرک کی گئی تھی اس کو نیلام کرنے کا حکم دے۔ یہی وجہ ہے کہ اسحاق ڈار کی اشتہاری قرار دینے میں 10 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، 6 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لہٰذا عدالت نے قرار دیا کہ جو پراپرٹیز ان کی کرک ہو چکی تھیں، ان کی کمپلائنس رپورٹ آ چکی تھی، ان کو نیلام کرنے کے حوالے سے صوبائی حکومت کو اختیار دے دیا گیا ہے۔ یہ آج احتساب عدالت نے قرار دیا ہے۔ اچھا، اور اسٹیٹس کیا ہے اس وقت ڈار صاحب کے کیس کا؟ مسعود صاحب، اس میں سب سے پہلے نیب نے جو انٹرم ریفرنس فائل کیا تھا اس میں صرف ایک ہی ملزم تھے، سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار، اور ان کے خلاف مجموعی طور پر 30 گواہ پیش کرنے تھے نیب نے، اور جب اس میں 29 گواہ مکمل ہو گئے اور آخری جو گواہ تھے مقدمے کے تفتیشی افسر ان کا بیان قلم بند ہونے لگا تو نیب نے ایک ضمنی ریفرنس دائر کر دیا، اور اس میں مزید 3 افراد کو ملزم نامزد کر دیا گیا، جس میں سابق صدر نیشنل بینک سعید احمد ہیں، اس کے علاوہ نعیم محمود ہیں اور ندیم رضا رضوی ہیں۔ ان کی حد تک ان کو بھی شریک ملزم بنایا گیا اسحاق ڈار کے خلاف، اور یہ کہا گیا کہ یہ اثاثہ جات ریفرنس میں اسحاق ڈار کے شریک ملزمان ہیں، لہٰذا ان کے خلاف بھی کیس چلایا جائے۔ تو پھر اس نئے ضمنی ریفرنس میں 22 نئے گواہ آئے، اور اب ان گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب ان 22 میں سے 19 گواہوں کے بیانات قلم بند ہونا بھی باقی ہیں، ان کے خلاف ٹرائل چل رہا ہے، ان میں شہادتیں قلم بند ہو رہی ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے تو کوئی پیش نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اشتہاری ہیں، ان کے پاس فورم نہیں ہے جب تک وہ سرنڈر نہیں کرتے کسی بھی جرا کا، لیکن جو دیگر شریک ملزمان ہیں ان کے وکلا جرا کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں گواہوں سے، اور نیب کے جتنے بھی وٹنسز آتے ہیں ان سے مکمل طور پر ان کو اختیار ہے کہ ان کا بیان سنیں، اس پر کوئی سوال ہو تو سوال کریں، اور یہی مرحلہ جاری
جاری ہے احتساب عدالت میں، اور یہ تقریباً 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اسحاق ڈار کے خلاف جو یہ اثاثہ جات ریفرنس ہے یہ کنکلوڈ نہیں ہو سکا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ نیب نے جو ضمنی ریفرنس جب دائر کیا اور پھر اس میں شریک ملزمان کو شامل کیا گیا، تو اس کے بعد جو شریک ملزمان تھے ان کے وکلاء کو حق دیا گیا کہ وہ نیب کے تمام گواہان پر جرح کریں، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اسحاق ڈار کے خلاف اثاثہ جات ریفرنس کنکلوڈ نہیں ہو سکا، لیکن ابھی امکان ہے کہ مزید 1 سے 1.5 ماہ میں اگر اس کو ڈے ٹو ڈے ٹرائل چلایا جائے تو احتساب عدالت نمبر 1 میں یہ مقدمہ اپنے اختتام کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا عامر سعید عباسی صاحب، تفصیل سے بتا رہے تھے اسحاق ڈار کا کیس کہاں اس وقت موجود ہے۔ بہرحال ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے رانا مشہود کے انکشافات کی، اور اس پر بات ہوگی ہماری رانا ثناء اللہ صاحب سے ایک بریک کے بعد۔ ابھی نئی حکومتوں کو تشکیل پائے 1 مہینہ ہی ہوا ہے کہ نون لیگ کے اہم رہنما رانا مشہود نے سنسنی خیز دعویٰ کر دیا ہے، اور انہوں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں پنجاب میں بڑی سیاسی تبدیلی آئے گی اور مسلم لیگ نون دوبارہ پنجاب میں حکومت بنا لے گی۔ رانا مشہود نے یہ دعویٰ کیا کہ میاں شہباز شریف سب اداروں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں اور معاملات ٹھیک کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ رانا مشہود نے یہ بھی کہا کہ ایک ادارے کے تھنک ٹینک کو سمجھ آ گئی ہے کہ تحریک انصاف جھوٹ پر چلتی ہے اور یہ پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکتی۔ رانا مشہود نے کسی ادارے کا نام لیے بغیر کہا کہ انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف بہتر چوائس تھے۔ پنجاب کی سیاست میں آئندہ 2 ماہ بہت اہم ہیں، اس عرصے میں عدالت یا عوام کے ذریعے تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کی جانب سے رانا مشہود کے تہلکہ خیز بیان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا گیا ہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ رانا مشہود کا بیان حیرت انگیز اور باعث تعجب ہے، ان سے یہ بیان دینے پر جواب طلب کیا جا رہا ہے، مگر معاملہ اہم ہے۔ ایک دم سے رانا مشہود نے آ کر ایسا تہلکہ خیز بیان دے دیا، اور جو معاملات نظر آ رہے ہیں اس میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کتنی صداقت ہو سکتی ہے ان کے اس بیان میں، یا یہ بیان بالکل بیس لیس ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ ان کے اہم رہنما۔ بہت بہت شکریہ رانا صاحب وقت دینے کے لیے۔ رانا مشہود صاحب نے آج جو یہ بیان دیا ہے، ابھی تو 1 مہینہ پورا کیا اس حکومت نے، اس بیان کے پیچھے آپ سمجھتے ہیں کوئی حقیقت ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس بیان کے پیچھے کوئی حقیقت ہے، اور جیسا کہ انہوں نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں، میرا یہ خیال ہے، تو اس سے ہی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ان کی اپنی سمجھ ہے اور ان کا اپنا خیال ہے۔ اچھا، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی اپنی خواہشات کو جو ہے وہ خبر بنا دیتا ہے، تو یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے، اور اس خواہش کو انہوں نے خبر کے رنگ میں جو ہے وہ ڈال دیا، اور اس کے بعد پھر میڈیا نے اس کو تہلکہ میز جو ہے وہ خبر بنا دیا، حالانکہ چاہیے تھا کہ یہ تہلکہ مچانے سے پہلے پارٹی سے یا پارٹی ترجمان سے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ویریفیکیشن کروا لی جاتی، جو کہ بعد میں پارٹی ترجمان نے اس بیان سے متعلق جو بیان دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کو ہی جو ہے وہ پریفرنس جو ہے وہ ملنی چاہیے، اور اس کو فردر ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ معاملات ٹھیک کرنے میں شہباز شریف کا بڑا کردار ہے، یہ وہ اپنا خیال ظاہر نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات ٹھیک کرنے میں شہباز شریف کا اہم کردار ہے۔ نہیں، وہ آپ نے بیان آپ نے ہی سنوایا ہے، میں نے سنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں یہ ہے سارا ان کا خیال، اس خیال کو انہوں نے جو ہے وہ اس خواہش کو انہوں نے خبر بنایا ہے، لیکن یہ ہے سارا ان کا خیال ہی تھا، اور وہ میرے بھائی ہیں تو میرے خیال میں ان کا یہ خیال خام ہی تھا، اس کو انہوں نے خبر بنا دیا تو آپ نے اس کا تہلکہ مچا دیا۔ مگر یہ خام خیالی جس کو آپ کہہ رہے ہیں، کچھ اشارے تو نظر آ رہے ہیں نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھرپور طریقے سے ڈاؤن پلے کیا جس ایگریشن کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب اپنی تحریک چلا رہے تھے، ان کے جیل میں جانے کے بعد
آپ کی پارٹی نے کوئی سخت قدم نہیں اٹھایا, آپ جا کے اسمبلی میں بھی بیٹھے, حلف بھی لیا, آپ اسمبلی کی کارروائی میں شامل بھی ہو رہے ہیں, تو یہ ایک تاثر تو ضرور موجود ہے کہ شہباز شریف صاحب نہیں, یہ سارا کچھ جو ہم نے کیا تصادم کی سیاست کی طرف نہیں جانا چاہتے, چودھری نثار سے زیادہ قریب معلوم ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں, یہ سارا کچھ جو ہم نے کیا اس کی پارٹی میں باقاعدہ ڈسکشن, اپروول, اور خاص طور پہ پارٹی قائد میاں نواز شریف کی جو ہے وہ اپروول سے ہوا. جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ایک بات کی تھی کہ ہمیں اسمبلیوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے, وہاں پہ میاں شہباز شریف, آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے وہاں پہ کیا جواب دیا, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی پارٹی میں جا کے بات کروں گا اور ہم اپنی قیادت سے مشورہ کر کے اس کے اوپر فیصلہ کریں گے. باقاعدہ میاں نواز شریف صاحب سے اس بارے میں جو ہے وہ رائے لی گئی, ان کی اپروول لی گئی. تو اس کے بعد یہ ان کا ہی جو ہے یہ موقف یا ان کی یہ رائے ہے کہ ہمیں یہ ٹھیک ہے, ہمارا یہ موقف 100% نہیں, 1000% درست بھی ہے, اور انشاءاللہ ثابت بھی ہوگا کہ اس الیکشن میں پری پول اور پوسٹ پول جو ہے وہ ریگنگ ہوئی ہے. ہمیں جو ہے وہ ایک ایکول لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ میسر نہیں آئی. ہمیں جو ہے وہ ہروانے کی, ہمیں پیچھے دھکیلنے کی اور ایک پارٹی کو جعلی مینڈیٹ دلانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی. لیکن ہم اس کے لیے ایک جمہوری پروسیس جو ہے وہ اس کا سہارا لیں گے, اور ہم جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو ڈی ریل کرنے کی بات جو ہے وہ یا کوشش جو ہے وہ نہیں کریں گے. اس کے لیے ہم نے مطالبہ پیش کیا کہ جی اس کے اوپر ایک پارلیمانی کمیشن یا کمیٹی جو ہے وہ بنائی جائے جو TORs خود بنائے اور اس کے بعد اس پورے معاملے کو جو ہے وہ دیکھے. اگر وہ ہمارا مطالبہ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہ کیا جاتا تو پھر آپ دیکھتے کہ پھر ہم کس طرح سے جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ پوری طرح سے, پوری اسٹرینتھ سے جو ہے وہ اپنا احتجاج بھی کرتے, پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی. لیکن جب وہ ہمارا ایک مطالبہ جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو گیا ہے تو اب ہم جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بھرپور کوشش کریں گے کہ اپنے گریونسز کو, اپنا جو سچ ہے, ہمارا جو حقیقت ہے, آپ کا وہاں پر بھی مطالبہ پوری طرح سے کہاں ایکسیپٹ ہوا رانا صاحب؟ وہاں پر تو کہا گیا تھا کہ جو اس کا سربراہ ہوگا کمیٹی کا وہ اپوزیشن سے ہوگا, نہیں مانا گیا. ابھی TORs طے ہونے, آپ کی پارٹی کے لوگ خود یہ سمجھتے ہیں, خود یہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال ہم اپنے ایشو پر رہتے ہیں, ہم اپنے ایشو پر رہتے ہیں جس پر ہم بات کر رہے ہیں. نہیں, یہ آپ کی بات جو ہے نا, یہ آپ کی بات نہیں, آپ کی بات جو ہے نا یہ بہام کریٹ کرے گی. دیکھیں ہمارے 3 مطالبے تھے. ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کی کنوینرشپ ہمیں دی جائے. کیوں دی جائے؟ اس لیے دی جائے کہ پھر ہمیں میٹنگز بلانے میں دیر سویر نہ ہو اور اس کا جو ہے پروسیس لمبا نہ ہو. اس کے اوپر یہ طے پایا کہ آپ اس کی ایک ڈیوریشن کہ یہ 2 ماہ میں, 3 ماہ میں یا جو ہے وہ 1 ماہ میں اپنی رپورٹ دے گی, وہ مقرر کی جائے گی. وہ ہمارا ریڈریس ہو گیا. ہمارا دوسرا مطالبہ تھا کہ ایکول ممبرشپ ہو, تسلیم ہو گیا. ہمارا تیسرا مطالبہ تھا جو کہ بہت اہم مطالبہ ہے کہ اس کے TOR جو ہیں یہ جو کمیٹی یا کمیشن ہے یہ خود بنائے گا, گورنمنٹ نہیں بنائے گی یا کوئی اور نہیں بنائے گا. وہ ایکسیپٹ ہو گیا. تو ہم پوری طرح سے مطمئن ہیں کہ ابھی اس کے اوپر عمل کر کے ہم بات کر رہے ہیں رانا مشہور صاحب کے بیان پر, لانا چاہتے ہیں وہ لے آئیں گے. رانا مشہور صاحب کے بیان پہ بات کر رہے ہیں. ایک تاثر یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں, جب پہلے عدالتوں میں جاتے تھے تو میڈیا سے بات چیت کیا کرتے تھے. اب جب سے وہ واپس آئے ہیں, آزاد ہوئے ہیں, اب عدالتوں میں جاتے ہیں تو میڈیا سے بات نہیں کرتے. وہ بھی بہت خاموشی سے جاتے ہیں, ڈاؤن پلے کرتے ہیں, کسی پر الزام نہیں لگاتے, کسی پر تنقید نہیں کرتے. اور شہباز شریف صاحب کے لیے ایک تاثر یہ موجود ہے کہ وہ میڈییشن کا کردار کہیں ادا کرنے کی خواہش رکھتے تھے اور وہ کر رہے ہیں. اس تناظر میں رانا مشہود کے اس بیان کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات کو پوری طرح سے جو ہے وہ رد کروں گا. اور یہ افواہیں, یہ بیان, یہ قصے, یہ کہانیاں جو یہ ابھی سے نہیں ہے, یہ 1993 سے شروع ہے. اور یہ 99 میں بھی ان میں بڑا زور پیدا کیا گیا کہ جی وہ میڈییشن ہو جائے گی, جی یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ جو فیصلہ میاں نواز شریف صاحب بطور قائد پارٹی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, میاں شہباز شریف صاحب سے لے کے ایک ادنا ورکر تک جو ہے وہ اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہوگا اور اس فیصلے کے اوپر قائم رہے گا. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب یا محترمہ مریم نواز صاحبہ کی, دیکھیں میں اس کو اگر گھٹیا نہ بھی کہوں تو کم از کم میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بڑی ہی منفی
اور بڑی ظالمانہ سوچ ہے. دیکھیں ساری عمر سیاست کی ہے اور انشاءاللہ تعالی ساری عمر جو ہے وہ باقی جتنی بھی ہے وہ سیاست ہی کرنی ہے میاں نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ نے. لیکن ہر کام کا کوئی ایک وقت ہوتا ہے. یہ کہاں مناسب بات ہے کہ وہ جس حادثے سے جس دکھ سے جو ہے وہ دو چار ہوئے ہیں تو پھر یہ جو ہے وہ ان دنوں میں بھی جو ہے وہ اس طرح کی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس طرح کی بات یا اس طرح کی ایکٹیویٹی جو ہے جس طرح سے لوگ کرتے ہیں، جہاں پہ کرتے ہیں لوگ جنازہ پڑھانے میں بھی جو ہے وہ سیاسی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں، لوگ جو ہے وہ کلوں پہ اور لوگوں کے افسوس پہ آنے کو بھی جو ہے وہ اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن میاں نواز شریف جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح کا کام کرنے والے یا اس طرح کی جو ہے وہ بات کرنے والے بندے نہیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کا رویہ بڑا باوقار ہے، بڑا مناسب ہے اس وقت کے حساب سے، اور انہیں اس بارے میں اپنا ٹائم جو ہے وہ لینا چاہیے. اور ایسا سوچنا جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مناسب سوچ ہے. بہت مناسب جواب ہے آپ کا. میں نے اس تاثر کی بات کی جو موجود ہے اور آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے اور یہ تاثر ہے. کیا ہم یہ توقع رکھیں کہ اس صدمے کا اثر جب کچھ کم ہو اور وہ اس سے کچھ باہر نکلے تو ہمیں پارٹی کی میٹنگز میں یہ نظر آ رہے ہوں، سیاست کے معاملات میں ان کی مشاورت ہو رہی ہو، ایکٹیو نظر آ رہے ہوں، مریم ہوں یا نواز شریف صاحب؟ دیکھیں جہاں تک مشاورت کا تعلق ہے وہ تو ابھی بھی جاری ہے. ابھی یہ کوئی 3 دن پہلے ایک انتہائی اہم مسئلہ تھا تو اس کا فیصلہ ہمیں کرنا تھا، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ ان سے ہی مشاورت کی گئی اور جس طرح سے انہوں نے حکم فرمایا اس کے مطابق جو ہے وہ ہم نے بات کو آگے بڑھایا. مشورت ان کا جو ہے وہ بالکل اس دن بھی جس دن یہ انتہائی افسوسناک جو ہے وہ سانحہ ہوا اس دن بھی جو ہے وہ ان سے مشاورت کی گئی، اگلے دن بھی کی گئی، وہ تو جاری ہے. جہاں تک ان کا ایکٹیو کا رول کی بات ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی بالکل جو ہے وہ چہلنگ کے ختم کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بھرپور طریقے سے نظر آئیں گے. اور میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ ہر معاملے کا ایک ریزالو ہوتا ہے. جب انہوں نے اپنی اہلیہ کو بستر مرگ پہ اور اس حالت کو میں اب کیا ایکسپلین کروں چھوڑ کے، اور انہوں نے جیل آنا قبول کر لیا، کس کے لیے؟ کہ ووٹ کو عزت دو. کس کے لیے؟ کہ سویلین بالادستی جو ہے وہ اس کو ہر قیمت پہ پاکستان میں جو ہے وہ قائم کر کے رہنا ہے. یہ کوئی اپنے اقتدار کے لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ میں وزیر اعظم دوبارہ بن جاؤں، اس لیے نہیں کہ BMLN کو اقتدار مل جائے، نہیں، سویلین بالادستی. وہ سویلین بالادستی میں کسی جماعت کی بھی حکومت ہو سکتی ہے. اب اس موقف سے میاں نواز شریف جو ہے وہ، جو میری ایک سیاسی کارکن کے طور پہ آبزرویشن ہے، اسے نہ کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ ہٹا سکتی ہے اور نہ وہ پیچھے ہٹیں گے. اب اس سے بڑی قربانی کہ وہ آ کے جیل میں بیٹھ گیا. اور آپ کو شاید یہ بات شاید یہ پوری طرح سے سامنے نہیں آئی، وہ تو جو ہے وہ اپلیکیشن لکھ کے وہ جو تھا وہ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ جو پیرول کی بات کر رہے ہیں جی، پیرول کی، تو وہ تو پیرول پہ جانے کو تیار نہیں تھے اور ان کے ساتھ مریم نواز صاحبہ بھی جانے کو تیار نہیں تھی. یہ تو ان کی منت سماجت کر کے جو ہے وہ ان کو اس بات کے اوپر جو ہے وہ راضی کیا گیا. تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو وقت وہ افسوس میں گزار رہے ہیں یہ بالکل ان کا حق ہے اور یہ ایسا ہونا بھی چاہیے. لیکن اس کے بعد آپ کو اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ان کا بڑا بھرپور رول جو ہے وہ دیکھنے کو ملا. رانا ثناء اللہ صاحب میرے ساتھ موجود رہیں. ایک بریک کی طرف جانا ہے، نیوز بریک. آپ ہیڈ لائنز جان سکیں گے. اس کے بعد آگے چل کر ہم بات کریں گے ایک کردار جو ہمارے سامنے آیا منشا بم کے نام سے. منشا بم اور اس کے 4 بیٹے 1982 سے لینڈ گریبنگ کے کام میں ملوث رہے. 80 سے زائد FIR ان پہ درج ہوئی. 10 سال نون لیگ کی حکومت رہی مگر اس شخص کو کبھی گرفتار کیا گیا نہ کوئی آپریشن ہوا. آج حکومت پنجاب نے لاہور میں آپریشن کیا ہے. تفصیل سے بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر. ایک نیوز بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ.
تحریک انصاف حکومت نے زبردست اقدامات کیے ہیں اور اب لاہور میں ایک زبردست قسم کی اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو شروع کی ہے۔ پنجاب حکومت نے لاہور میں اربوں روپے کی ہزاروں ایکڑ زمین اور قیمتی پلاٹوں پر قبضہ کرنے والی مافیا اور تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن شروع کر دیا ہے، جس کے تحت آپریشن کلین اپ کے پہلے مرحلے میں قبضہ مافیا کے سرغنہ منشا بم کی فرنیچر مارکیٹ کو مسمار کیا گیا ہے، جبکہ غیر قانونی طور پر بنائے گئے چھجے گرا دیے گئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ لاہور کی 2 ٹیموں نے جوہر ٹاؤن PIA روڈ پر منشا بم گروپ کی غیر قانونی دکانیں مسمار کی اور قبضہ کیے گئے 20 کمرشل پلاٹس واگزار کرائے ہیں۔ اسی طرح انارکلی میں غیر قانونی طور پر تعمیر شدہ دکانیں، چھجے اور بالائی منزلیں گرا دی گئیں، جبکہ سبزہ زار ولنگٹن روڈ اور اردو بازار میں بھی آپریشن جاری ہے، جس کے دوران ہنگامہ آرائی اور احتجاج بھی کیا گیا ہے۔ لاہور کی ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ قبضہ مافیا کے خلاف مہم کے دوران 31,600 کنال سے زائد سرکاری زمین، 280 ایکڑ محکمہ جنگلات کی اراضی، LDA کی 636 کنال قیمتی زمین، والڈ سٹی کے 8 پلاٹس اور لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے 2 ارب سے زائد مالیت کے 32 پلاٹس واگزار کرائے جائیں گے۔ قبضے اور تجاوزات کے خلاف ٹاسک فورس کے سربراہ میاں محمود الرشید نے آج میڈیا کو بتایا کہ آپریشن کلین اپ کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ آپریشن 5 مرحلوں پر مشتمل ہے، جس کے پہلے فیز میں سرکاری زمینوں پر قبضے ختم کرائے جا رہے ہیں۔ 5 کیٹیگریز جو ہیں وہ بنائی تھیں۔ پہلی کیٹیگری میں ہم LDA و دیگر جو ریاستی اداروں کی زمینیں ہیں، سرکاری اداروں کی اور ریاست کے اداروں کی زمینوں پر جو لوگ قابض ہیں ان سے قبضہ چھڑوانا ہے کیٹیگری A میں۔ دوسری کیٹیگری میں ہم مارکیٹوں، بازاروں میں جو انکروچ کر کے راہداریاں تنگ کر دی گئی ہیں، ٹریفک کے بہاؤ میں شدید قسم کی مشکلات آتی ہیں، اور ان تھڑوں کو، چھجوں کو اور عارضی جو استعمال کرتے ہیں کمرشل بنیادوں کے اوپر جو تجاوزات کی ہوئی ہیں بازاروں میں، وہ ہماری سیکنڈ کیٹیگری ہے۔ اسی طرح تھرڈ کیٹیگری میں ہم جو بڑی بڑی حویلیاں اور بڑے بڑے ڈیرے جن لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کو ٹیک اپ کر رہے ہیں، اور پھر چوتھی کیٹیگری میں جو جھگیوں کے مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے لوگوں نے اپنی بنائی ہوئی ہیں بستیاں، اور 5ویں کیٹیگری جو ہے قانون شکن جو عناصر ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ بھرپور کارروائی۔ سپریم کورٹ میں کل قبضہ مافیا کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس ثاقب نثار نے قبضہ مافیا کے سرغنہ منشا بم کی فوری گرفتاری اور قیمتی زمینیں اور پلاٹس واگزار کرانے کا حکم دیا تھا۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے ریمارکس دیے تھے کہ بیرون ملک پاکستانی خون پسینے کی کمائی سے جائیداد بناتے ہیں، یہ لوگ اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اچھا ہے کل وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی کہہ دیا کہ قبضہ گروپ کے خلاف کارروائی کریں گے، قبضے کی زمینیں خالی کروا کر ہمیں رپورٹ دیں، باقی قبضہ گروپس کے خلاف بھی کارروائی کریں۔ 2 ہفتے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے لینڈ مافیا کے خلاف حکمت عملی کا بیان اس طرح سے حکمت عملی اپنی بیان کی تھی کہ حکومت نے کئی جگہوں پر اپنی ٹیمیں لگا دی ہیں، کھربوں روپے کی زمینوں پر قبضے ہیں۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ سب سے پہلے بڑے قبضہ گروپوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا۔ ہم نے ساری جگہ لوگوں کو اپنی ٹیمیں لگائی ہوئی ہیں پتہ چلوانے کے لیے جو زمینیں کدھر پڑی ہیں۔ کافی زمینوں کے اوپر قبضے ہوئے ہیں، اربوں کھربوں روپے کی زمین خالی پڑی ہے، قبضے ہوئے ہیں۔ ابھی اسلام آباد میں ہم نے جو زمین قبضہ گروپ کے سے چھڑوائی ہے وہ 100 ارب روپے سے زیادہ کی ہے، اور ابھی شروع ہے ہماری انکروچمنٹ ڈرائیو، اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو۔
उसी तरह भी लाहौर में शुरू होने वाली है। हमने सिर्फ बड़े बड़े कब्जा ग्रुप के ऊपर हाथ लगाना है, जिनका पेट नहीं भरता, जो इस मुल्क में कब्जे कर करके आज तक कहां पहुंच चुके हैं, हमने उनसे जमीन लेनी है। 10 रोज़ कबल वज़ीर आज़म इमरान खान की लाहौर आमद के मौके पर ज़मान पार्क में उनकी रिहाइशगाह के बाहर ईडन हाउसिंग सोसाइटी और कब्ज़ा माफिया के दीगर मुतासरीन शदीद एहतजाज कर रहे थे, जिसके बाद इमरान खान ने लाहौर में कब्ज़ा ग्रुपों, लैंड माफिया और तजावुज़ात के खिलाफ कमेटी तश्कील दी और भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म दिया था। वज़ीर आज़म के हुक्म पर सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की निगरानी में कमिश्नर लाहौर मुश्तबा पराचा की सरबराही में टास्क फोर्स तश्कील दी गई थी, जिसके दीगर अरकान में डायरेक्टर जनरल LDA, CCPO, DIG ऑपरेशंस, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर लाहौर शामिल हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इससे कबल इस्लामाबाद के कश्मीर हाईवे के अतराफ भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया था, जिसमें 20 से ज़ायद गैर कानूनी तामीरात को मिसमार किया गया था। सबसे पहले आज के ऑपरेशन की हम तफसीलात मालूम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा। हसन, बहुत शुक्रिया आपका। आज तो लाहौर में लोग खुश होंगे, कुछ मज़ाहमत का भी हमने सामना देखा। दीगर शहरों और इलाकों के बाद अब लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ ये ऑपरेशन हो रहा है। कैसा रहा आज का दिन, क्या प्रोग्रेस रही? देखें, आज जो है उन्होंने इब्तदा ही उस जो आप कह सकते हैं कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ से शुरू किया, जो कि जिसका पहले ही कई रोज़ से जो है अदालतों में चर्चे सुनाई दे रहे हैं। मनशा खोकर उर्फ बम जो मशहूर है लाहौर में, और ये आज से नहीं, ये कई अरसे से मशहूर है। पहली अगर आप देखें तो 1990 से ये सिलसिला चलता आ रहा है। पूरे लाहौर में इनका पूरा जो है ये सिलसिला, जो पूरी एक टीम जो है ये वर्क करती है। इनके मुकम्मल तौर पर देखा जाए तो सियासतदानों के साथ और उनके साथ साथ कई ऑफिसर्स, कई पुलिस ऑफिसर्स, कई ब्यूरोक्रेट्स, उन तमाम की जो है सरपरस्ती करते रहे हैं। लेकिन आज देखने में आया ये तमाम तर मामला जो है, ये तमाम तर अफसरान ये साइड पर कहीं नज़र नहीं आए। सिर्फ वो लोग नज़र आए जब उन्होंने इसकी 80-90 कनाल से ज़ायद जो है ये मनशा बम की जो ज़मीन जो है वागजार करवाई। सिर्फ वो लोग जो है उनकी जानिब से जो है रद्द-ए-अमल सामने आया जिन्होंने मनशा बम से ज़मीन खरीदी थी या उनसे किराए पर लेके वहाँ पर जो है बैठे हुए थे। किसी ने घर बना रखा था तो किसी ने दुकान बना रखी थी और कुछ झोंपड़ी में जो है बैठा हुआ था। आज उनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया और वहाँ पर जो हमने देखा कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर वो बड़े एक्टिव नजर आए। उनके साथ जो बाकी DG LDA थी वो भी बड़ी मैदान में आई। लेकिन कुछ ऑफिसर जो ये दावा करते थे, खासतौर पे कमिश्नर लाहौर, क्योंकि इस वो कमेटी के सरबराह थे, वो हमने पूरे लाहौर में कहीं पर नहीं देखा, वो कहीं पर नजर नहीं आया। और इसी तरह जो है कई ब्यूरोक्रेट्स जिनकी जिम्मेदारी आयद की गई थी वो भी नजर नहीं आए। कुछ अफसरान जो है जिनको टास्क दिया गया था, सिर्फ वो चंद एक अफसरान जो है मैदान में नजर आए और उन्होंने खासतौर पर जो टाउन C ब्लॉक के जो है इलाके से ये ऑपरेशन शुरू किया। और दूसरा ऑपरेशन जो जिले इंतजामिया ने किया, जो कि जिसकी सरबराही वहां पर भी DC लाहौर कर रहे थे, वो अनारकली का जो है वो पूरा इलाका था। अनारकली में भी बहुत सारी तजावजात हैं जिनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। अभी तो इब्तिदा हुई है, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। कोई अदालतों के रुख भी करेंगे। कईयों का ये दावा है कि शायद उनके पास जो है कागजात ठीक है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो डॉक्यूमेंट्स लेके वहां पर आए थे, जब तहकीकात की तो प्लानिंग ऑफिसर LDA के ऑफिसर्स के वहां पर साइन मौजूद थे। तो क्या अगर उन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उस वक्त के DG LDA, उस वक्त के अफसरान, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, तो मौजूदा LDA कहां स्टैंड करता है, मौजूदा हुकूमत कहां स्टैंड करती है? हसन, ये भी बताएं, यहाँ पर बहुत कि आपकी गुफ्तगू से मैं ये समझ रहा हूं कि आज के ऑपरेशन में मनशा बम टारगेट था, उसने जहां कब्जे किए थे वो वागुजार कराए गए। इसके अलावा दीगर जो कब्जा ग्रुप या कब्जा करने वाले लोग हैं, क्या आज उनकी कब्जों पर भी ऑपरेशन हुआ, वहां से जमीनें वागुजार कराई गई? फिर जो लोग इससे मुलव्विस थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है? उनको हिरासत में लिया गया या जिन्होंने पैसे देकर लोगों को ठगा उनको हिरासत में लिया गया? इस बारे में आप बताएंगे कि गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं? देखिए, आज तो किसी की गिरफ्तारी हमने नहीं देखी, ना ही अनारकली में, ना ही वहाँ पर जो है मनशा बम की पूरी ज़मीन पर। कहीं पर हमने ये नहीं देखी जहाँ पे नाजायज़ काबजीन बैठे हुए थे, कहीं पर हमने ये नहीं देखी कि यहाँ पे किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई हो। सिर्फ जो है अभी जो ज़मीन जो है वो अपनी रिकवर की जा रही है। सरकारी रियासती इदारों की जो ज़मीन थी उसको कवर किया जा रहा है। उसके बाद आखिरी शायद कई मरहल में कि इनके खिलाफ FIR दर्ज हो के एक्शन लिया जाए, क्योंकि आज जो ये देखने में आया और ये बताया गया कि 3 टीमें तश्कील दी गई हैं मनशा बम की गिरफ्तारी के लिए। लेकिन वहाँ पर जितने कुछ अफराद हमने देखे जो उनको बाकायदा तौर पर इतला दे रहे थे कि कौन से यहाँ पे ऑपरेशन
कर रहे हैं, कौन लोग हैं, बाकायदा तौर पर इतला देते हुए हमने भी वहाँ पर देखा। और ये बाकायदा ये एक टीम थी, वहाँ पर पूरी टीम थी जो इसके हवाले से काम कर रही थी, जो पूरे इलाके में मौजूद थी। और कुछ ऑफिसर जो है इतला भी देते हुए हमने देखा, वो शायद DG LDA के थे या किसी डिपार्टमेंट LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी या जिला इंतजामिया के थे, जो किसी आगाह कर रहे थे कि यहाँ पे पूरी टीमें मौजूद हैं और ये एक्शन ले रही हैं। लेकिन ये तो एक मंशा बम है, अभी बहुत सारे पंजाब में मंशा बम की तरह बहुत सारे बम देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हसन रजा, आपने गुफ्तगू सुनी, आज के ऑपरेशन का अहवाल जाना। इस पर मजीद बात करेंगे कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक, डिप्टी कमिश्नर लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डिप्टी कमिश्नर साहब। ये फरमाएं कि आज जो ऑपरेशन हुआ इस पर कोई गिरफ्तारी हमने देखा कि अमल में नहीं आई है। वो लोग जो लोगों को ठगते रहे, ज़मीनों पर कब्जा करते रहे, लोगों के लिए अजियत का बाइस रहे, ज़मीनें ज़रूर वागुज़ार कराई गई हैं मगर गिरफ्तारी कोई अमल में नहीं आई, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जनाब, गिरफ्तारी का अमल तो मेरे ख्याल से ये बाद में ही शुरू होगा, क्योंकि असल तो ये था कि आज तो हम इंक्रोचमेंट वागुज़ार करवा रहे थे कि जो वो गवर्नमेंट ज़मीन है जिस पे लोग बैठे हैं। अभी जैसे आपने मंशा की बात की और बाकी लोगों की बात की, वो तो मौके पे मौजूद नहीं थे। तो हमारा फर्स्ट फेज़ में तो ये है कि हम ज़मीन को क्लियर करवाएं, और फिर सेकंड फेज़ में ये होगा कि जो ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इलीगली ज़मीन को ऑक्यूपाई किया था, उनके ऊपर बाकायदा FIR किया जाए, ATC का कार्रवाई की जाए, ताकि बाद में गवर्नमेंट उनको अरेस्ट भी करे। अच्छा, तकरीबन कोई 1 महीने से इसकी प्लानिंग चल रही थी, बहुत अच्छा इक़दाम है। कोई फहरिस्त आपने बनाई है कि कौन कौन लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं और कौन कौन सी ज़मीनें हैं जो वागुज़ार करवानी है? देखिए, हमने तकरीबन हमारा कोई 10-15 दिन से एक पूरी प्लानिंग चल रही थी, और हमने 1 महीने के लिए टारगेट हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। शुरू में हम मुहर्रम की वजह से रुक के ज़रा हम चाह रहे थे कि मुहर्रम हो जाए और उसके बाद हम ऑपरेशन करें। इस ऑपरेशन की ख़ास बात यह है कि वैसे तो एंटी एनक्रोचमेंट जो ऑपरेशन है होते रहते हैं, मगर मैं इस टाइम समझता हूँ कि टोटल पॉलिटिकल सपोर्ट है, जुडिशरी की हमें बड़ी सपोर्ट है। ये केस अली अकबर कुरैशी साहब के पास भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, और एडमिनिस्ट्रेशन की भी टोटली हम ये करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ एक बड़ी बेहतर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है और हमें इसको कैपिटलाइज़ करना चाहिए। और जितना भी ज़मीन इंक्रोच हुई है, गवर्नमेंट की ज़मीन है और कई हज़ार कनाल में, आपने खुद ही अपने बयानी में आपने सारा बताया। तो अगर हम इसको वागुज़ार करवा लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है कि जो गवर्नमेंट के पास वापस चले जाएगी, और इससे बड़ा रेवेन्यू जनरेशन भी हो सकता है। अच्छा, ये ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा, क्योंकि मंशा बम के हवाले से हमने देखा था कि PTI के एक MNA और एक MPA ने 2 मौक़ों पर उनकी सिफारिश की थी। तो किसी किस्म का पॉलिटिकल प्रेशर, चाहे वो हुक्मरान जमात हो या कोई भी जमात हो, नहीं लिया जाएगा और यह ऑपरेशन क्रॉस द बोर्ड होगा जहाँ जहाँ पर भी कब्जे हुए हैं। देखिए, हमारे पास टारगेट तो काफ़ी थे, बस सबसे पहले हमने सबसे कंपैरेटिवली मुश्किल टारगेट को इस वजह से सिलेक्ट किया ताकि एक मैसेज चला जाए सारे लोगों को, जो भी काफ़ी इलाकों में डिफरेंट लोग बैठे हैं, हर इलाके में डिफरेंट लोग हैं, ताकि उनको एक मैसेज हो कि हम लोग बड़े सीरियस हैं और ये क्रॉस द बोर्ड होगा। तो हमें तो टोटल सपोर्ट है, सच हमें तो टोटली डायरेक्शन भी कमिश्नर साहब की तरफ से भी यही हैं। उसके बाद CM साहब ने एक मीटिंग प्रिजाइड की थी, जो 2 मिनिस्टर्स अलीम साहब हैं, महमूद रशीद का, उनका आपने नाम लिया, वो सुपरवाइज़ भी कर रहे हैं। तो हमें तो ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि इसके ख़िलाफ़ करना है, इसके ख़िलाफ़ नहीं करना, अक्रॉस द बोर्ड होगा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे, ये तो आज मैं समझता हूँ कि बड़ा एक छोटा सा ऑपरेशन था, ये दिन ब दिन चलेगा और तकरीबन ये 1 माह तक चलता रहेगा। तो आप देखेंगे काफ़ी बड़े बड़े नाम भी आएंगे और इंशाल्लाह ये अक्रॉस द बोर्ड होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक को किया जाए और एक को छोड़ दिया जाए। ये ऑपरेशन आपने जब प्लान किया है तो इसका कोई टाइम फ्रेम भी रखा होगा, कितने अरसे में आपने ख़त्म करना है ये ऑपरेशन, वो क्या है? और ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि ऑपरेशन तो होते रहें, माजी में भी होते रहें, ऑपरेशन करके आप वापस आते हैं, दोबारा कब्जे हो जाते हैं, इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा? आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं इसे टोटली एग्री करता हूँ कि सबसे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सस्टेनेबिलिटी का है, जो अक्सर नहीं होती। जो आज आपने ऑपरेशन किया उस पर तो हमने बिल्कुल इंश्योर किया कि हम खारदार तारें भी लगा रहे हैं, LD अपना स्टाफ भी डिप्यूट कर रहा है। पर हमारी प्रॉब्लम ये है कि इतनी मैसिव इंक्रोचमेंट है कि 1000 कनाल में है कि हम हर जगह पे अपना स्टाफ तो रख नहीं सकते। तो हम गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भी भिजवा रहे हैं कि जो इसको या तो जो हम ज़मीन वागुज़ार करवा लेते हैं उसका कोई एक्सपेडिशियस डिस्पोजल किया जाए या उसको ऑक्शन कर दिया जाए ताकि ये दोबारा री इंक्रोच ना हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक साहब। गुफ्तगू आपने सुनी, ना सिर्फ ऑपरेशन किया जा रहा है बल्कि ऑपरेशन के बाद दोबारा से इन ज़मीनों पर कब्ज़ा ना हो उसके लिए भी तजावीज़ सामने है और उम्मीद यही है कि लाहौर
ایک بار کلیئر ہو جائے تو پھر جو مسائل ہیں تجاوزات کے حوالے سے وہ حل ہو جائیں گے۔ مزید ہم اس سے بات کریں گے، خاص طور پر منشا بم نامی یہ شخص جو خود اور اس کے 4 بیٹے زمینوں پر قبضے کرتے رہے ہیں، دہائیوں سے کام کر رہے ہیں، 80 FIR ان پر درج رہیں، یہ کیسے آپریٹ کر رہے ہیں اتنے طویل عرصے سے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا ثناء اللہ صاحب۔ بہت بہت شکریہ رانا صاحب کہ آپ نے ہمیں ایک طویل وقت دیا، اس سے پہلے بھی آپ سے گفتگو ہوئی تھی۔ یہ فرمائیے گا، ابھی ایک نام سامنے آیا، منشا بم، اس کے 4 بیٹے اربوں روپے کی پراپرٹی پہ یہ قبضہ کر رہے تھے۔ پہلی FIR ان کے خلاف درج ہوئی 1982 میں، اس وقت سے یہ پورا گروپ آپریٹ کر رہا تھا، آپ کے زمانے میں بھی کر رہا تھا۔ 80 FIR درج ہیں ان کے اوپر، آپ لوگوں نے کبھی اس پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ جب بات اٹھتی ہے تو پھر یہ تہلکہ آمیز جو ہے نا وہ بن جاتی ہے۔ وہ جی اربوں روپے کی پراپرٹی، وہ جی بمب، اس نے جناب یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ ٹھیک 3 ماہ بعد پھر مجھے بتائیے گا کہ یہاں سے نکلا کیا ہے۔ یہ جتنا یہ یعنی بات کو اچھالا گیا ہے، یہ اس میں سے کوئی اس کا جو ہے نا وہ عشرِ عشیری نکلے گا۔ رانا صاحب، منشا بم کے متعلق جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج حکومت پنجاب نے کروڑوں اربوں روپے کی پراپرٹی وہ کہتے ہیں ہم نے واگزار کرائی ہے اور مزید اس آپریشن کو جاری رکھیں گے، اور یہ منشا بم اور اس کے بیٹوں نے بم سے کروائی ہے؟ جی یہ بم سے کروائی ہے اربوں روپے کی پراپرٹی؟ یہ ایک پراپرٹی منشا بم اور اس کے بیٹوں نے قبضہ کی تھی، ان سے وہ پراپرٹی واگزار کروائی۔ آپ اس کے دیں مجھے نمبر، وہ اس کے نمبر دیں مجھے کہ کتنے ارب کی پراپرٹی جو ہے یہ منشا بم سے جو ہے نا یہ برآمد ہوئی ہے۔ یہ دراصل یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ صرف اب چل ہی اس کام پہ رہی ہے کہ یہ روز کوئی نہ کوئی افواہ اور کوئی نہ کوئی فراڈ جو ہے یہ قوم کو سناتے ہیں۔ منشا بم اور اس کے بیٹوں پر جو الزامات ہیں، آپ کہتے ہیں حکومت پنجاب نے غلط الزامات لگائے، یہ صحیح لوگ ہیں، یہ شریف لوگ ہیں، اور PTI کے MLA نہیں، میں بالکل نہیں یہ کہتا، نہیں بالکل نہیں۔ دیکھیں نہیں، یہ منشا بم بالکل یہ وہاں پہ کوئی پراپرٹی ڈیلر ٹائپ کوئی جو ہے نا فراڈیا ٹائپ آدمی ہوگا، یہ لوگوں کو وہاں پہ بلیک میل بھی کرتا ہوگا، کوئی پلاٹوں پہ قبضہ کر لیا، پیسے لے کے چھوڑ دیا۔ یہ اس قسم کے کردار جو ہیں نا، یہ ایک منشا بم نہیں ہے، یہاں پہ ہر جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے نا اس میں کوئی 8-10 منشا بم بیٹھے ہیں وہاں پہ۔ یہ چھوٹا موٹا جو ہے یہ فراڈ کر لیا، کوئی 2-4 پلاٹوں کے اوپر قبضہ کر لیا، لیکن یہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے نا کہ اربوں خربوں کی پراپرٹی اور یہ بم جو ہے پورے لاہور کو جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ جکڑا ہوا تھا، یہ بات اس طرح کی جو ہے نا وہ نہیں ہوگی۔ ایز سچ اس کا نام جو ہے وہ کبھی سامنے نہیں آیا، لیکن یہ چھوٹا موٹا وہاں پہ جو ہے وہ جو کالونیز ہیں وہاں پہ یہ فراڈ کرتا ہوگا، یہ ہوگا فراڈیا، اور اس کے اوپر کیسز وغیرہ چلتے ہوں گے۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے، میں عدالتوں کا بے پناہ احترام کرتا ہوں، اور میں عدالت عظمیٰ کا نہیں، عالیہ کا نہیں، بلکہ میں جو لوور جوڈیشری ہے میں اس کا بھی بے پناہ احترام کرتا ہوں۔ لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارا جو سول پروسیجر کوڈ ہے اس کی کہہ لیں، یا ہمارا جو عدالتی طریقہ کار ہے اس کا کہہ لیں، کہ یہ اس قسم کے جتنے فراڈ ہیں یہ سارے جو ہیں اس میں عدالتی طور پہ ان لوگوں کو جو ہے نا وہ کیموفلیج ان کو جو ہے نا وہ مل جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، گفتگو آپ نے سنی۔ یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے PTI کی مرکز میں حکومت کے سامنے ایک بہت اہم معاملہ یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کس کو بنایا جائے۔ ماضی میں یہ عہدہ اپوزیشن کے پاس رہا ہے، تحریک انصاف میں متضاد رائے موجود ہے اور اختلاف موجود ہے کہ یہ عہدہ اپوزیشن کو دیا جائے یا حکومت اپنے پاس رکھے۔ اس اختلاف کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔ ملک کے مالی معاملات پر نظر رکھنے والی قومی اسمبلی کی اہم ترین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی کے معاملے پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جانب سے تو حکومت پر تنقید کی جا رہی ہے، مگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی کے معاملے پر خود حکمران جماعت تحریک انصاف میں بھی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔
رپورٹس کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، وزیر دفاع پرویز خٹک اور چیف وہب عامر ڈوگر پر مشتمل ایک دھڑا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی اپوزیشن کو دینے کے حق میں ہے، جبکہ وزیر خزانہ اسد عمر، وزیر اطلاعات فواد چودھری اور انسانی حقوق کی وزیر شیریں مزاری اور دیگر کئی رہنما کمیٹی کی سربراہی اپنے پاس رکھنے کے حق میں ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے معاملے پر پارٹی میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ پی ایس ای کے اوپر اختلاف ہے، فرینکلی میری اوپینین تو پرائم منسٹر صاحب کے سامنے، اور میں نے اسپیکر صاحب سے بھی کل مل کے میں نے تو بڑی اپنی واضح اوپینین دی ہے۔ میرے نظر میں اس کے اوپر بالکل اپوزیشن کا حق نہیں بنتا۔ میرا پوائنٹ آف ویو تو بالکل مختلف ہے، جو میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی عرض کیا ہے، اسپیکر صاحب سے بھی عرض کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب باہر ہیں، وہ تشریف لائیں گے، جیسے فیصلہ ظاہر پارٹی کرے گی، وہ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن کم از کم پارٹی میں جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا اوپینینز ہیں اس کے اوپر، پرائم منسٹر صاحب کے سامنے دونوں اوپینینز رکھی ہیں، فیصلہ جیسے وہ کریں۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق اپوزیشن پارٹیوں نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو بتا دیا ہے کہ اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی اپوزیشن لیڈر کو نہ دی گئی تو حزب اختلاف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا مکمل بائیکاٹ کرے گی، جبکہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہہ چکے ہیں کہ حکومت کو پارلیمانی روایت کے مطابق پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ اپوزیشن کو دینی چاہیے۔ تبدیلی والے جنہوں نے انصاف لے آنا تھا، جنہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کرنا تھا، وہ اس اکاؤنٹیبلٹی کے سلسلے سے بھاگ رہے ہیں، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ جو اپوزیشن کا حق ہے وہ بھی چھینا جا رہا ہے۔ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اور میں خان صاحب کو کہتا ہوں کہ اس نے اپنے وعدے پہ قائم ہونا چاہیے، اور اکاؤنٹیبلٹی کے سلسلے جو آپ بار بار رد کرتے آ رہے ہو، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین شپ اپوزیشن کو ملنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے میثاق جمہوریت میں طے کیا تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی اپوزیشن کو دی جائے گی، جس کے تحت 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کے دور میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین لیگی رہنما چودھری نثار علی خان کو بنایا گیا، جبکہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی سید خورشید شاہ کے پاس تھی۔ قومی اسمبلی کی اہم ترین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو حکومت کے مالی معاملات کا مکمل جائزہ لینے کے علاوہ سول کوڈز کے اختیارات بھی حاصل ہوتے ہیں، جن کے تحت یہ کمیٹی ضروری دستاویزات یا مختلف وزارتوں کے عہدیداروں اور سرکاری شخصیات کو طلب بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ بہت اہم معاملہ ہے، اپوزیشن کا اس پہ سخت موقف ہے، حکومتی جماعت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ملک عامر ڈوگر چیف ویب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ٹی آئی کے اہم رہنما، بہت بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا۔ ایک طرف شاہ محمود قریشی ہیں، اسد قیصر ہیں، وزیر دفاع ہیں، اور آپ خود ہیں، دوسری طرف وزیر خزانہ اسد عمر ہیں، فواد چودھری ہیں اور شیریں مزاری ہیں، یقینی طور پہ اور بھی لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو دونوں میں رائے کا اختلاف ہے، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ اپوزیشن کو دی جائے، کون سا گروپ زیادہ بھاری معلوم ہو رہا ہے، مضبوط معلوم ہو رہا ہے، کس کی بات مانی جائے گی پارٹی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ آپ نے اس نقطے پہ ایک بار پھر بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو چیئرمین شپ ہے، یہ تمام سٹینڈنگ کمیٹیاں منسٹریل اور نان منسٹریل، تقریباً 34 کمیٹیاں منسٹریل اور 5 کمیٹیاں نان منسٹریل، یہ نیشنل اسمبلی کے رولز اینڈ پروسیجر کے ذریعے ان کا باقاعدہ انعقاد، یہ کمیٹیوں کی فارمیشن ہوتی ہے، اور پھر ان کمیٹیوں کا باقاعدہ الیکشن ہوتا ہے اسمبلی کے اندر ہی۔ تو اس میں رولز میں تو یہ کہیں نہیں لکھا کہ یہ کمیٹی جائے گی اپوزیشن لیڈر کو یا اپوزیشن کے پاس، جیسا کہ آپ نے خود ابھی اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ یہ 2008 میں جو میثاق جمہوریت بٹوین پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان میں بنا، تو اس پریکٹس کے تحت پچھلے 2 ٹینیور میں یہ اپوزیشن کو کمیٹیاں جاتی رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو سٹینڈنگ کمیٹیاں کچھ اپوزیشن کو جاتی رہی ہیں اور کچھ گورنمنٹ اپنے پاس رکھتی رہی ہے۔ اس معاملے پر ایک ہماری بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے اس سیشن کے شروع ہونے سے کچھ دن پہلے، جس میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ جو کمیٹیاں پچھلے ٹینیور میں اپوزیشن کے پاس ہیں بشمول پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، وہ ایز
80 इसी तरह अपोजिशन को मिलेंगी। और उसमें हमने कुछ कमेटियों की तादाद थी जो अपोजिशन का, और हमारा जो कोटा था असम्बली की जो हमारी दोनों पार्टियों की बल्कि तमाम पार्टियों की जो नुमाइंदगी है उसके मुताबिक, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। लेकिन बाद में ये नुकता जब पार्टी में आला सतह पे उठाया गया तो वहाँ दो मुतजाद राय पैदा हुई। कुछ दोस्तों का ख्याल था कि ये कमेटी जो है ये गवर्नमेंट को अपने पास रखनी चाहिए कि भला शहबाज शरीफ अपनी ही भाई के 5 साला दौरे हुकूमत के मामलात को और बेज़ाब्तियों को, आपको याद होगा और उन ये मामला जैसे ही उठा किस तरह से उनके खिलाफ एक्शन लेगा। मीडिया पर आकर ये ऐलान किया था कि आपकी पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ऑपोजिशन से बनाया जाएगा। तो आपने जब ये बात कही थी तो क्या आला क़यादत से इस पे बात नहीं हुई थी, पार्टी में मशावरत नहीं हुई थी, और आपने मीडिया पे ये ऐलान कर दिया था? देखें, बिल्कुल मैंने आपसे ही बात की थी कि उस वक्त मैं आपको बताऊं कि हम बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल से बाहर निकले थे और आपने सबसे पहले मुझसे मेरा कमेंट मांगा था और मैंने जो फैसले वहाँ हुए थे तो आपको बता दिए थे। ये राय तो देखें उसमें भी जो है बहुत सारे मामलात थे जो बाद में जिनको पेंड किया गया कि इसको हम आइंदा के लिए देखेंगे। तो पार्टी में दो मजबूत राय हैं। एक राय तो ये है जो आपने जिस तरह फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू सुनवाया और उसमें दोनों तरह की ओपिनियंस मौजूद है जो प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखती गई हैं। और आज भी सुबह कुछ जिक्र हुआ था प्राइम मिनिस्टर साहब से स्टैंडिंग कमेटियों का और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। ठीक है। तो आने वाले कुछ दिनों के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब भी पाकिस्तान में आ जाएंगे और उसके बाद ये फैसला हम कर लेंगे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहाँ जाएगी। आया गवर्नमेंट अपने पास रखेगी या अपोजिशन के पास जाएगी। कभी इम्कान इसका यही है कि ये कमेटी अपोजिशन के पास जाएगी और हम अपोजिशन को ही देंगे। ठीक है। और आप ये कह रहे हैं कि जो जिस कमेटी से निकलकर आपने हमसे बात की थी वहाँ पूरी क़यादत मौजूद थी और वहाँ ये फैसला हुआ था, बाद में इख्तिलाफ आया आपकी राय में, यानी पहले पूरी क़यादत को पता था, उससे फैसला कर लिया था कि अपोजिशन को देना है, बाद में ये बात फिर आपकी पार्टी में चली कि नहीं हम अपने पास रखेंगे। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि असद उमर साहब भी यही कहते हैं कि अगर इस कमेटी की चेयरमैनशिप अपोजिशन के पास होती है तो हम पिछली हुकूमत का एहतिसाब कैसे करेंगे। तो यहाँ तक तो फिर भी बात मालूम होती है कि 1 साल के लिए अगर पीपल्स तहरीक इंसाफ अपने पास रख ले चेयरमैनशिप, मगर 4 साल के लिए तो यकीनी तौर पर इसे अपोजिशन के पास होना चाहिए कि अपोजिशन आपकी कारकर्दगी पर नजर रख सके। जी, एक ये सपोर्टिंग पॉइंट है हमारे जो राय रखने वाला जो ग्रुप है कि अपोजिशन को भी हक होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट की राय को, गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है, गवर्नमेंट के जो मामलात हैं उन पर नज़र रखे और जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम है। और दूसरी तरफ ये राय है कि ना सिर्फ पिछले 5 साल बल्कि उससे पहले भी जो 5 साल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है उन 10 सालों का भी काफ़ी सारा बैकलॉग है। अगर वो है तो उसको अपोजिशन लीडर अगर अपोजिशन से होगा तो वो किस तरह से उनको देखेगा और अगर उन ऑर्डर्ड पैराज में कोई इरेगुलरिटीज़ हैं तो उनके खिलाफ वो किस तरह से एक्शन लेगा। जैसा कि पिछले 5 सालों में आपने देखा कि अपोजिशन लीडर तो थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, लेकिन कोई काबिल ज़िक्र केस अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुआ कि जिसके ऊपर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन ने कोई एक्शन लिया हो, किसी को कोई इल्ज़ाम ठहराया हो या किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी फिक्स की हुई हो। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर ये एक राय बनी कि ये कमेटी जो है वो अपोजिशन की बजाय एक ऐसे न्यूट्रल शख्स के पास होनी चाहिए जो सही तरीके से इस कमेटी के अंदर जो मामलात हैं उनकी छानबीन कर सके और कानून के मुताबिक जो उसको इख्तियारात हासिल है वो इस्तेमाल कर सके और अक्रॉस दी बोर्ड वो अगर कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ करनी है तो वो कर सके। ठीक है। ये पहली मरतबा सुना जा रहा है कि माजी की हुकूमत की परफॉर्मेंस पर नज़र मौजूदा असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रखेगी, वरना जो करंट मामलात होते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उनको चेक कर रही होती है। आपने भी फरमाया कि आपकी पार्टी में आपको लगता है कि ये फैसला हो जाएगा कि इस कमेटी की चेयरमैनशिप अपोजिशन को दे दी जाएगी।
دیکھیں میں نے بتایا نا کہ دو رائے رکھی جاتی ہیں اور دونوں کے پلس اور مائنس پوائنٹ جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں, جو میڈیا ڈسکس کر رہے ہیں, وہ دونوں سب رکھتے ہیں, کیونکہ میڈیا میں بھی دو متضاد رائے پائی جاتی ہے. میڈیا میں دو گروپس ہیں جو چاہتے ہیں کہ اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ شہباز شریف کو دی تو بھلا وہ کیسے اپنے بھائی کی حکومت کو اور ان کے معاملات کو کس طرح سے دیکھے گا, وہ تو فیئرنس نہیں ہوگی. اور دوسرا ایک گروپ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو موجودہ حکومت کے بھی جو پیراز آنے ہیں, جو کیسز, جو معاملات اس میں آنے ہیں, تو اس کو اگر گورنمنٹ کا کوئی چیئرمین ہوگا تو وہ کس طرح سے اس کو دیانتداری سے یا فیئر طریقے سے دیکھ سکے گا. تو یہ دو رائے پائی جاتی ہیں. مگر آپ کی پارٹی میں غالب اکثریت کا ماننا یہی ہے کہ یہ چیئرمین شپ اپوزیشن کو دی جائے. دیکھیں میں ذاتی طور پہ تو یہی سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پر تو یہی بنتا ہے کہ اپوزیشن کو دیا جائے, اور اپوزیشن کو بالخصوص ہماری حکومت جو کہ ایک اینٹی کرپشن کے ایجنڈا کے خلاف ہے اور تبدیلی کے لیے آئی ہے, اور بالکل ہم نے ہر چیز کو اوپن کیا ہے اپوزیشن کے لیے, نہ صرف بلکہ نیب کے لیے, اور اپنے آپ کو سب سے پہلے عمران خان صاحب نے پیش کیا, اپنے منسٹرز کو پیش کیا, ہم نے ایک مثال بنائی ہے. تو میں ذاتی طور پر تو بینگ اے پولیٹیکل ورکر یہی سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو پوری ایکسیس ہونی چاہیے کہ وہ دیکھے کہ ہماری اس حکومت میں اگر کوئی چیز وہ سمجھتی ہے کہ وہ غلط ہے یا کہیں کوئی بے ضابطگی پائی جاتی ہے تو اس کو پورا حق ہے. بہت بہت شکریہ ملک عامر ڈوگر صاحب. تحریک انصاف کی قیادت میں اختلاف موجود ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عہدہ حکومت اپنے پاس رکھے یا اپوزیشن کو دے, ابھی اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے. ایک اور اہم مرحلہ مرکز میں تحریک انصاف کی حکومت کے سامنے یہ ہے کہ معاشی اصلاحات کے حوالے سے جو اعلانات کرنے تھے, جس کے لیے وزیر خزانہ نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ 30 ستمبر تک ہمیں واضح گائیڈ لائن اور واضح روڈ میپ کا اعلان کر دینا ہوگا, وہ نہیں ہو سکا ہے. وجوہات کیا ہے بتاتے ہیں آپ کو ایک بریک کے بعد. تحریک انصاف کی حکومت کو اس وقت شدید اقتصادی اور معاشی چیلنجز کا سامنا ہے. خود وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے پہلے خطاب میں اقتصادی روڈ میپ دیا تھا, لیکن 1.5 ماہ گزرنے کے باوجود معاشی اصلاحات کا واضح خاکہ سامنے نہیں آ سکا. حکومت کی جانب سے بزنس ایڈوائزری کونسل اور اکنامک ایڈوائزری کونسل تشکیل دی جا چکی ہے. وزیر خزانہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ اگلے 2 ہفتوں تک معاشی سمت واضح کر دیں گے, جبکہ 1 ماہ قبل انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پر کہا تھا کہ 30 ستمبر تک اقتصادی ایجنڈے کو حتمی شکل دے دی جائے گی. کیونکہ ہم ایک ایسی فیز کے اندر ہیں جہاں پہ فوری فیصلے کرنے کی ضرورت ہے, تو ہم اس بات کو بہت آگے لمبا نہیں لے جا سکتے, اور اولین ترجیح ہمیں یہی کرنی پڑے گی کیونکہ ایک کرائسس ہے ایک کرنٹ اکاؤنٹ کا, اس کو سے ڈیل کرنے کے لیے اس کا جو پروسیس ہم, اور یہ میں نے کہا کہ یہ حتمی جو ڈیڈ لائن ہے جب تک یہ فیصلے ہو جانے چاہیے وہ 30 ستمبر ہے. وہ کیا اقدامات ہو سکتے ہیں ریونیو سائڈ کے اوپر, ایکسپینڈیچر سائڈ کے اوپر اور فائنینسنگ سائڈ کے اوپر, تینوں سائڈ کے اوپر مختلف کیا آپشنز ہو سکتے ہیں, یہ ہم نے بنا کے کل رات کو ہماری 2 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ, ہم نے ان کے ساتھ شیئر کی ہیں, ان سے ہمیں گائیڈ لائنز ملی ہیں, ڈائریکشن ملی ہیں, اس کی بنیاد کے اوپر ہم ایک فائنلائز کریں گے اسٹریٹجی. وہ فائنلائز کرنے کے بعد ہم لے کر جائیں گے کابینہ کے پاس. کابینہ جس وقت تک اپروو کر دے گی کہ یہ چیز جو ہے اب آپ لے کے پارلیمان کے پاس جا سکتے ہیں, پارلیمان کے پاس آئیں گے تقریباً آپ سمجھ لیں مڈ سپٹمبر تک ہمیں پارلیمان کے پاس آنا پڑے گا اگر ہم اینڈ آف سپٹمبر تک ڈیسیشن لینا چاہتے ہیں. اس وقت معاشی صورتحال اتنی گھمبیر ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر تاریخ کی کم ترین سطح $9 ارب تک گر چکے ہیں. تجارتی خسارہ $37 ارب تک پہنچ چکا ہے. گردشی قرضے بھی 1200 ارب سے تجاوز کر چکے ہیں, جبکہ سرکاری کارپوریشن سالانہ 300 ارب روپے ہڑپ کر رہی ہیں. مصدقہ اعداد و شمار کے مطابق اس سال کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $2 ارب 70 کروڑ ہے, جو کہ پچھلے سال $2 ارب 50 کروڑ تھا, جبکہ افراط زر کی شرح بھی پچھلے 2 سال میں 2.3% سے بڑھ کر 5.8% تک پہنچ چکی ہے. 3 روز قبل جاری ہونے والے اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار, جو کہ اس کی ایک رپورٹ میں اشاعہ ہوئے, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس سال جولائی سے اب تک زر مبادلہ کے ذخائر
1 अरब डॉलर की कमी से 9 अरब 30 करोड़ डॉलर्स पर आ चुके हैं, जो कि 2 माह की इंपोर्ट बिल के लिए भी काफ़ी नहीं है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि रवां माली साल के दौरान शरह सूद 5% रहेगी, जबकि शरह सूद में जनवरी से अब तक 2.75% इजाफा हो चुका है, जबकि महंगाई की शरह में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो कि रवां साल 6.5 से 7% तक रहेगी। मरकज़ी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मईशत को मुसलसल अफरात ज़र और मालियाती खसारे का सामना है, जिसकी वजह से माशी सरगर्मियों में कमी देखी जा रही है, जबकि शरह नमू भी पिछले साल के मुकाबले में 1% कम रही, यानी 4.8% तक रहने का इम्कान है। इस पर तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, जनाब आरिफ हबीब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। सर, हम बात कर रहे हैं पीटीआई की हुकूमत की, जिसके वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब, इनका ऐलान इमरान खान साहब ने इलेक्शन से भी पहले कर दिया था कि अगर हमारी हुकूमत आई तो मेरे वज़ीर ख़जाना ये होंगे। किसी की तैयारी हो ना हो, असद उमर साहब की तो तैयारी होनी चाहिए थी। फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक अपनी माशी पॉलिसियों के खदे खाल वाजे करके एक जामे पॉलिसी हम दे देंगे, मगर वो पॉलिसी अभी तक नहीं आ सकी है। और जो मामलात हैं वो हमने बताया कि स्टेट बैंक कह रहा है 2 महीने के भी ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे पास मौजूद नहीं है। इस सूरत हाल में कैसे आप देख रहे हैं पीटीआई की हुकूमत की कारकर्दगी को, और क्या वजह आपको लगती है कि अभी तक पीटीआई इस बात में कामयाब नहीं हो सकी कि वाज़े पॉलिसी दे चुकी होती? मसूद भाई, मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट जो है वो आते ही उन्होंने फ़ैसले करने जो है वो शुरू किए हैं। आई थिंक सबसे पहले तो ये किया कि वो फर्टिलाइज़र यूनिट जो कंपनीज़ बंद थी कई महीनों और सालों से, हम ये कर रहे थे कि हमारे यहाँ शॉर्टेज हो रही थी और हम बाहर से इंपोर्ट करने की बातें कर रहे थे, लेकिन आई बिलीव कि उन्होंने ये बंद फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को गैस दे के उनको शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि इंपोर्ट की जो है अगर ये जारी रहे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह गैस की प्राइसेस जो कई सालों से जो है की रिवीजन मुलतवी हो रही थी और वो कंपनीज़ जो हैं वो शदीद लिक्विडिटी क्रंच की जो है वो शिकार थी, वो उन्होंने प्राइस बढ़ा के ये करेक्टिव मेजर लिया। फिर आई बिलीव कि जो फाइनेंस बिल अमेंडमेंट बिल जो है वो भी पार्लियामेंट में उन्होंने प्रेजेंट कर दिया है। एंड आई बिलीव कि ये भी सही बात है कि अगर जिस गवर्नमेंट को इस बजट को जो है अचीव करना है वो उसको जो है उसको ऑन करे, और आई थिंक ये अमेंडमेंट के ज़रिए उन्होंने इसको ऑन किया है। और अब साल के आखिर में मैं समझता हूँ कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जवाब दे होगी बजट में अगर कोई कमी बेशी हुई। फिर उसके बाद चाइना के साथ इंगेजमेंट और फिर सऊदी अरब के साथ इंगेजमेंट, और उनके बाद फिर ये जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर जो हमारे एडवाइज़र ऑन प्राइम मिनिस्टर एडवाइज़र ऑन इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्सटाइल, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल और दूसरी जो बिज़नेस एसोसिएशंस के साथ एक्सटेंसिव मीटिंग की है, और उसमें भी जो है वो उन्होंने सलाह मशवरा भी किया है और अपना माइंड भी उन्होंने शेयर किया है। आई बिलीव कि इसी तरह फाइनेंस मिनिस्टर भी जो है वो एक्सटेंसिव लोगों से जो है डायलॉग करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये 30 जो है वो कहीं बिल्कुल आखिरी लकीर नहीं है कि उसमें आ गया, लेकिन आई थिंक सोची समझी और ये जो मीटिंग्स चाइनीज़ के साथ और सऊदीज़ के साथ हो रही है और फिर IMF के साथ, यही ऑप्शन है ना, इन चीज़ों से ही हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को जो एड्रेस करना है वो 3 ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है। चौथा ऑप्शन है हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़, इनको जो है वो फोकस करके अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट पे काबू पा लेते हैं तो आई बिलीव बाकी सब चीज़ें जो है वो कंट्रोल में है। आई थिंक मैं बजट डेफिसिट को भी इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देता। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जो हमारे लिए चैलेंज है वो करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी आम ज़बान में हमारे डॉलर्स की जो कमी है उसको पूरा करने के इक़दाम हैं। तो हमें कुछ वक्त देना चाहिए। अगर वो 30 सितंबर निकल गई जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर वो 10-15 रोज़ और भी हो जाते हैं, लेकिन विद कॉन्क्रीट प्लान के साथ जो है वो लोगों को शेयर किया जाए,
تو وہ آئی تھنک زیادہ بہتر ہوگا. ہم بھی سمجھتے ہیں عارف حبیب صاحب مارکیٹ جو ہے حکومت کو یقینی طور پہ وقت ملنا چاہیے، اور مگر کیونکہ اسد عمر صاحب کی وزارت کا پہلے سے طے تھا، وہ اس پر کام کر رہے تھے، اسمبلی کے فلور پر آ کر سب سے پہلے انہوں نے یہ ڈیڈ لائن دی تھی، ان کا ماننا تھا ہو جائے. پھر جو اس وقت صورتحال ہمارے سامنے موجود ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم کرنے کے لیے تحریک انصاف ہمیشہ کہتی رہی قرض لے کے نہیں کریں گے، ہم انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ قرض کے لیے ان کو جانا پڑے گا. شرح نمو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، وہ کم ہوتی نظر آ رہی ہے. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کہتی ہے کہ شرح نمو کم ہو جائے گی. تو اب آئی ایم ایف کا وفد یہاں موجود ہے، پی ٹی آئی نے جو باتیں کہی تھیں کہ ہم قرض نہیں لیں گے، الٹیمیٹلی اسے قرض لینا پڑے گا، اور پی ٹی آئی کی حکومت ایک مشکل دور میں ہے کہ وہ فوری طور پر جو اسے فیصلے کرنے تھے جلد سے جلد کرنے تھے وہ فیصلے ابھی تک نہیں کر پا رہی ہے. سر مسعود رضا صاحب، میں سمجھتا ہوں چیلنجز ضرور ہیں. ہم ایسے کوئی سچویشن پاکستان کی نہیں ہے جس طرح کے پینٹ کیا جا رہا ہے کہ جسے پاکستان جو ہے وہ کل ہی خدا نخواستہ جو ہے ختم ہو جائے گا. آئی تھنک یہ چیلنجز ہیں، اور اس کے لیے جو آپشنز ہیں، الٹیمیٹلی جو ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ٹھیک کریں گے وہ ایکسپورٹ بڑھا کے کریں گے، اور اس کے لیے مختلف تجاویز پہ غور ہو رہا ہے. چونکہ میں پاکستان بزنس کونسل کے بورڈ پر ہوں، اور وہاں سے مجھے یہ سب کنسلٹیشنز کا جو ہے وہ مجھے اپروچ ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ وہ کس قسم کی ڈسکشن جو ہے ہو رہی ہیں کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو کس طرح بڑھائیں، ہم اپنی جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو کس طرح گرو کروائیں، ان کو کس طرح پروٹیکٹ کریں، اور را مٹیریل کے اوپر ڈیوٹیز کو زیرو کریں، اور انٹرمیڈیری گڈس پہ ڈیوٹیز کم کریں، اور فنش گڈس کی امپورٹ پر ڈیوٹیز جو ہے وہ بڑھانے کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں. تو آئی بلیو کہ یہ جو ڈسکشنز ہیں وہ رائٹ ٹریک پہ ہے، اور ہم سب کو بشمول بزنس مین کے بیسک ذمہ داری تو بے شک گورنمنٹ کی ہے، لیکن بزنس کمیونٹی بھی، میڈیا بھی، آئی بلیو سپورٹ کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ برا پینٹ کرنے سے گریز کریں، کیونکہ اس سے ہم سے لوگ باہر سے پھر ڈیل کرنا جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں. اچھا، ابھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو ہمیں ضرور آئی ایم ایف سے قرضہ لینے یا قرضہ لینے سے ہی ختم ہوگا نا؟ دیکھیے جی، یہ بھی ایک دیکھیں سارے ملٹیپل امیجیٹلی تو آپ کو جو ہے وہ قرض لینے پڑیں گے. قرض آئی ایم ایف سے بھی قرض لینا پڑے گا، آپ کو فرینڈلی کنٹریز سے بھی ڈپازٹس لینے پڑیں گے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ میں جو ہے وہ جیسے چائنا سے بات ہو رہی ہے کہ وہ ہماری پروڈکٹس کو ڈیوٹی فری امپورٹ چائنا میں الاؤ کرے، وہ الاؤ کرے گا تو ہماری پھر ان کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے جو صرف یہ کہ پاکستانی گڈس پرچیز کرنے آ رہا ہے. تو اس قسم کے اقدامات، اور ساتھ ہی ساتھ شارٹ ٹرم میں، کیونکہ آپ روزانہ اخباروں میں جو ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارا ریزرو آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، تو اس چیز کو بھی جو ہے وہ سینٹیمنٹلی بہتر کرنے کے لیے کچھ آپ قرضہ لیں گے اور ریزرو بڑھ جائے گا تو لوگوں میں ذرا کمفرٹ آ جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب ہمارے پاس ایوینیوز موجود ہیں، ان ایوینیوز کو ہمت سے جو ہے اویل کریں، یہ معاملات قابو میں آ جائیں گے. بہت بہت شکریہ عارف حبیب صاحب، گفتگو آپ نے سنی. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.